الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. کیا انہوں نے اللہ کے علاوہ دوسرے الہ بنا رکھے ہیں؟ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اس پر کوئی دلیل تو لے کر آؤ۔ یہ ذکر قرآن ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو میرے ساتھ ہیں، اور یہ ذکر تورات اور انجیل وغیرہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو مجھ سے پہلے گزر چکے ہیں، مگر ان میں سے اکثر حق بات کو جانتے ہی نہیں، لہذا اس سے وہ منہ پھیر لیتے ہیں۔ اور آپ سے پہلے ہم نے جو بھی رسول بھیجا اس کی طرف یہی وحی کرتے رہے کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں، اور تم سب مل کر صرف میری ہی عبادت کرو۔ مشرکین کہتے ہیں کہ رحمان کی اولاد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی باتوں سے پاک ہے، بلکہ وہ تو اس کے معزز بندے ہیں، وہ اس کی حضور بڑھ کر نہیں بولتے۔
بس اسی کے حکم پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ اللہ ان بندوں کے سامنے ظاہری احوال کو بھی خوب جانتا ہے اور پوشیدہ احوال کو بھی اللہ خوب جانتا ہے، اور وہ صرف اسی کے حق میں سفارش کر سکیں گے جس کے لیے اللہ راضی ہوگا، اور وہ ہمیشہ اللہ کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اور ان میں سے جو شخص یہ کہے کہ اللہ کے علاوہ بھی میں الہ ہوں، تو ہم اسے جہنم میں ضرور بے ضرور ڈالیں گے، اور ہم ظالموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ آیت نمبر 24 تا 29 سورہ الانبیاء۔ سامعین محترم، ممکنہ طور پر رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ ہو، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے اندر ہونے والی کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو دن ہمارے ابھی باقی ہیں، جو ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، ایک ایک ساتھ ایک ایک گھڑی قیمتی ہے، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، امت مسلمہ کے بہت سے مسائل ہیں۔ جب ہم امت کی بات کرنے کے لیے موضوعات کی تلاش کرتے ہیں تو سینکڑوں موضوعات ہمارے سامنے صف باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں کہ اس کا تذکرہ کر لیا جائے، اس کا کر لیا جائے، یہ دکھتی ہوئی رگ ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے، یہ اہم مسئلہ ہے، فی زمانہ اس بات کی اہمیت زیادہ ہے، لوگ اس بات کو زیادہ سننا چاہتے ہیں، لوگ شاید اس پر زیادہ اچھی رائے کا اظہار کریں۔ لیکن جب میں قرآن و سنت کو دیکھتا ہوں تو قرآن و سنت میں جو میری رہنمائی ملتی ہے وہ بڑی عجیب و غریب ہے۔ ہر دور کے اندر امت کے لیے، امتوں کے لیے، زمین میں رہنے والوں کے لیے ایک مسئلہ سب سے بڑا رہا ہے، اور قیامت تک یہی مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ رہے گا۔ اس مسئلے کی اہمیت، افادیت غیر مسلم معاشرے کے اندر بھی اتنی ہے جتنی مسلمان معاشرے کے اندر ہے۔ ہم ذہنوں میں یہ بات بٹھا لیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے اندر یہ مسئلہ پیدا ہی نہیں ہو سکتا، یہ شیطان کی بہت بڑی چال ہے، بہت بڑی اس کی کاروائی ہے جو اس نے ڈال دی ہے امت کے ذہنوں میں کہ آپ کا یہ مسئلہ ہی نہیں۔ جب ہم بات کرتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد اور لوگ ہیں، ہم اس سے مراد نہیں۔ آئیے اس اہم ترین مسئلے کی طرف، جو مسئلہ ہر دور کے اندر سب سے بڑا رہا، سب سے اہم رہا، آج بھی وہی مسئلہ سب سے بڑا ہے، اور اس کے بعد قیامت تک کے لیے یہی مسئلہ سب سے بڑا رہے گا۔ اگر یہ مسئلہ ہمارا حل ہو جاتا ہے، باقی ہر مسئلہ ہمارا حل ہو جائے گا۔ وہ سب سے بڑا مسئلہ جو امت کا بھی ہے، جس سے پہلی امتوں کا بھی تھا، جو انبیاء کا بھی ہے، جو آج ہمارا بھی ہے اور آج پوری دنیا کا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اس کی نشاندہی فرمائی۔ فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے، ان رسولوں کو کیا مسئلہ دے کر بھیجا ہے؟ اس دور کے اندر کرنٹ ایشوز تو بہت تھے، معیشت کے مسائل بھی ہوں گے، معاشرت کے مسائل بھی ہوں گے، جہاد کا معاملہ بھی ہوگا، کفر کے معاملات بھی ہوں گے، سب کچھ ہوں گے، اور ہر دور کے اندر یہ رہیں گے،
اور ہر دور کے اندر ہیں، آج بھی ہیں، لیکن آخر کار انبیاء کو مشن کیا دے کر بھیجا جاتا تھا؟ آپ نے جا کر کرنا کیا ہے؟ تو فرمایا کہ الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ بھائی سب سے بڑا مسئلہ ہر دور کے اندر وہ اللہ کی توحید کا رہا ہے، اور یہ اللہ کی توحید ہی کا رہے گا۔ یہی بات اگر سمجھ آ جاتی ہے اور لوگ اگر توحید خالص کی طرف چلے جاتے ہیں، خالص دین لوگ اپنا لیتے ہیں، اللہ سے مضبوط تعلق قائم کر لیتے ہیں، تو سارے کے سارے مسائل جو ہیں خود بخود حل ہو جائیں گے۔ مسائل پیدا ہی تب ہوتے ہیں جب ہمارا تعلق اللہ سے کٹ جاتا ہے، مسائل پیدا ہی تب ہوتے ہیں جب ہمارا تعلق اللہ سے کمزور ہوتا ہے، مسائل تب ہی پیدا ہوتے ہیں جب ہم اپنے رب کو بھلا بیٹھتے ہیں۔ تو مسائل تو سب سے بڑا مسئلہ ہی ہے دنیا کا، کہ دنیا کو پیدا کرنے والے کو دنیا والے بھول جائیں، اس سے بڑا مسئلہ کیا ہو سکتا ہے؟ یا اس کے ساتھ کسی اور کو ملا کر کھڑا کر دیں، اس سے بڑا مسئلہ کیا ہو سکتا ہے؟ ہمیں پیدا کس نے کیا اور ہمیں مارنا کس نے ہے؟ ہم کھاتے کس کا ہیں؟ ہم زمین کس کی زمین پہ رہتے ہیں؟ کس کی چھت کے نیچے ہم بسیرا کرتے ہیں؟ کس کی رزق کی فراوانی سے استفادہ اٹھاتے ہیں؟ دنیا کے اندر جتنے بھی ہمارے معاملات چل رہے ہیں وہ تو میرے رب کے چل رہے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے ہیں۔ ہمارا بڑا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے، ہمارا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ عقیدہ ہمارا کیسا ہے۔ دنیا کا عقیدہ خراب ہو رہا ہے، اللہ سے تعلق ٹوٹ رہا ہے، مسلمانوں کا تعلق اللہ سے ٹوٹ رہا ہے، مسلمان بکھر رہے ہیں، اور ایسے ایسے فتنے پیدا ہو رہے ہیں کہ توحید کے نام پر شرک پھیلایا جا رہا ہے، سنت کے نام پر بدعات پھیلائی جا رہی ہے، دین کے نام پر بے دینی پھیلائی جا رہی ہے۔ ظاہری حلیے اور ہیں اور اندر جو ہے بھیڑیوں کے دل ہیں، بھیڑیوں کے اندر نظریات اور اندر کی باتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی، آپ نے فرمایا کہ فتنے نہ مختلف انداز سے آتے ہیں، ان میں بعض فتنے ایسے ہوتے ہیں جو مونڈ کے رکھ دیتے ہیں، حالقہ کہا گیا کہ وہ حالقہ ہوتے ہیں، یہ حاس ہے حالقہ۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول یہ حالقہ کیا بلا ہے، ہم اس کو پہچان نہیں رہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ایک تو حلق ہوتا ہے نا، کہ آپ حلق کروا لیں، قصر کروا لیں، حلق ہوتا ہے بالوں کو منڈوانا، تو فرمایا یہ ایسے فتنے آئیں گے جو انسان کے لیے حالقہ ہوں گے، حالقہ ہوں گے۔ پوچھا اللہ کے رسول یہ حالقہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جس طریقے سے اس طرح سر کے بالوں کو ختم کر دیتا ہے، اس طریقے سے فتنے آئیں گے اور لوگوں کے دین کو مٹا کر رکھ دیں گے، دین کو ختم کر کے رکھ دیں گے۔ دعوے وہ یہی کریں گے کہ ہم دیندار ہیں، ہم توحید پرست ہیں، ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے ہیں، ہماری شکل و شباہت بھی مسلمانوں جیسی ہے، لیکن ہوگا نہیں ایسا۔ یہ اللہ کو بھی دھوکہ دیں گے، اللہ کے رسول کو بھی دھوکہ دیں گے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، فرمایا یہ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں اور یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اہل ایمان کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، یہ انبیاء کو بھی دھوکہ دیتے رہے۔ تو فرمایا وما ہم بمؤمنین، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جو ضابطہ اللہ نے ایمان کا بنایا ہے اس ضابطے میں یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ نے ایک اور بات ارشاد فرمائی، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، فرمایا اکثر ایمان کا دعویٰ کرنے والے، اکثر ایمان کا دعویٰ کرنے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں اور ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ یہ تو میرا رب فرما رہا ہے، یہ کسی انسان کا کلام تو نہیں ہے کہ جس میں غلطی کا امکان ہو سکتا ہے، جس میں ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ شاید میں یہ بات کر رہا ہوں تو میری باتوں میں تو ہزاروں غلطیاں ہیں، میں تو اپنی ہر بات پہ رجوع کرنے کو تیار ہوں، ہر بات سے پیچھے ہٹنے کو تیار ہوں، لیکن جب میرا رب فرما رہا ہے کہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، کہ اکثر ایمان کا دعویٰ کرنے والے، اکثر ایمان کی بات کرنے والے، اکثر لوگوں میں جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں لیکن الا وهم مشرکون، ساتھ ساتھ وہ اپنے رب کے ساتھ شرک بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ڈھونڈیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایمان کا دعویٰ بھی ہے ساتھ شرک بھی ہے۔ اگر اہل اسلام کے اندر، مسلمان ملکوں میں، مسلمانوں کے اندر اگر آج شرک موجود نہیں ہے تو یاد رکھے دنیا کے اندر کبھی شرک آیا ہی نہیں،
انبیاء کی دعوت جو مشرکین کے خلاف تھی، یہ تو ویسے ہی لگتی ہے کہ پتہ نہیں انبیاء دنیا کے اندر کیا نعوذ باللہ کر کے گئے ہیں۔ آپ کو آپ کے ارد گرد شرک کے اڈے نظر نہیں آتے؟ آپ کو رب کی توحید پر ڈاکہ ڈالنے والے لوگ نظر نہیں آتے؟ آپ کو اللہ کی توحید کا انکار کرنے والے بے بانگے دہل لوگ نظر نہیں آتے؟ دیکھ لیجئے آپ کے ارد گرد ہر علاقے کے اندر لوگوں نے ایک الگ خدا بنایا ہوا ہے اور اس کے نام کے لوگوں نے نعرے بنائے ہوئے۔ یہ بری امام ہے تو یہ بری کرنے والا ہے۔ یہ کیا یہ نظریہ یہ توحید کے منافی نہیں ہے؟ یہ جو نظریہ ہے یہ توحید ہے؟ کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ بری کرنے والے ہیں، یہ مشکل کشا ہیں، یہ حاجت روا ہیں، یہ ہماری باتیں پوری کرنے والے ہیں، ہماری مشکلیں حل کرنے والے، تو یہ کلمہ توحید ہے؟ یہ توحید کے ساتھ کتنا بڑا مذاق ہے، رب کے ساتھ کتنا بڑا مذاق ہے۔ ایک انسان جو دنیا میں آیا ہے، دنیا سے چلا گیا ہے، فوت ہو گیا ہے، دفنا دیا گیا ہے، خاتون نے عدت پوری کر لی، بچوں نے وراثت تقسیم کر لی، اور ہم نے اس کو اپنا مشکل کشا بنایا ہوا ہے۔ کہ آپ کو اور ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ ہمارے وطن کے اندر، وطن عزیز کے اندر، لاہور کے دل کے اندر ایک بہت بڑا دربار جو ہے وہ بنا ہوا ہے، جس کو داتا دربار کے نام سے دنیا جانتی ہے۔ داتا کا معنی کیا ہے؟ داتا کا معنی دینے والا نہیں، داتا کا معنی سب سے بڑا دینے والا۔ ساری دنیا کہتی ہے داتا ہے، داتا کی نگری میں جا رہے ہیں، داتا کی نگری سے آ رہے ہیں، داتا کی نگری میں جانا ہے۔ تو پھر مجھے بتلائیے کہ شرک اور کس کو آپ کہتے ہیں؟ شرک کی کون سی قسم ہے یا کون سی ایسی تعریف ہے جو یہاں پر صادق نہیں آتی؟ لوگوں نے نام ایسے بنا لیے، انہی اللہ اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بہا من سلطان۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ نام جو رکھے ہیں یہ تم نے رکھے ہیں نام، اس کو تم نے بری کرنے والا بنا دیا، اس کو تم نے داتا بنا لیا، اس کو دستگیر بنا لیا، اس کو غوث اعظم بنا لیا، یہ نام تم نے رکھے ہیں، یہ اللہ نے کوئی اس کی دلیل اتاری ہے؟ اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے ساتھ فلاں فلاں کام کر رہا ہے۔ یہی نظریہ مشرکین مکہ کا تھا، یہی نظریہ ان کا تھا۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے یہ ہمارے خدا ہیں، وہ یہ کہتے تھے کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم ان کی عبادت تھوڑی کرتے، ہم ان کو سجدہ تھوڑی کرتے، ہم سجدہ ان کو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ سجدہ ہم اللہ کو کر رہے ہوتے ہیں، ان کے تھرو اللہ تک سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے تھرو اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، ان کے ذریعے اللہ سے ہم حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی کے لیے تو انبیاء دنیا میں، اسی کے لیے تو انبیاء دنیا میں۔ یا بھاول حق بیڑا دھک، بھاول حق کا یہ کام ہے کہ آپ کا بیڑا پار لگا لے۔ اب یہ نظریہ شرک نہیں ہے تو کیا ہے نظریہ؟ کیا اہل ایمان کا نعرہ نہیں ہے؟ کیا لگانے والے مومن نہیں ہیں، اپنے آپ کو اہل ایمان نہیں کہتے؟ اور یہ نظریہ تو مشرکین مکہ سے بھی زیادہ خطرناک نظریہ ہے۔ قرآن نے یہ بات فرمائی فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، مشرکین مکہ جب کشتی میں سوار ہوتے، کشتی بھور میں پھنستی، پھر اس کے بعد ان کا نظریہ بدل جاتا۔ وہ یہ بات کہتے تھے دنیا والوں کو کہ کشتی کے اندر جب کشتی بھور میں پھنستی ہے تو کشتی کے اندر اللہ کے سوا کوئی کام نہیں آتا ہے۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، یہاں صرف اللہ کو پکارو، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارنا، ڈوب جاؤ گے۔ یہاں نہیں آتا تمہارا بابا، یہاں تمہارا پیر نہیں آتا، یہاں تمہارا مشکل کشا نہیں آتا، ود یغوث یعوق نصر نہیں آتا۔ کیوں؟ یہاں اس کے آنے کی جگہ ہی نہیں ہے، یہ بھور ہے، یہاں پہنچ ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ نظریہ مشرکین مکہ کا تھا۔ اہل ایمان آپ کو کیا ہو گیا؟ اے مسلمانوں آپ کو کیا ہو گیا؟ اس رب نے کون سی چیز آپ کی پوری نہیں کی؟ اس رب نے کون سی چیزیں جو چھوڑ دی ہے کہ جس کے بارے میں آپ کا نظریہ یہ بن گیا ہے کہ ہمارا بیڑا اگر کہیں پھنسے گا تو اس کو بھاول حق کی اس بیڑے کو پار لگائے گا۔ اس نظریے کو آپ کیا کہیں گے؟ تو ہر دور کا سب سے بڑا مسئلہ، کیا یہ الفاظ ہم نے بنائے ہیں؟ کیا یہ الفاظ الزام ہیں؟ کیا یہ کسی پر بہتان ترازی ہے؟ دیکھتی آنکھوں سے آپ دیکھ سکتے ہیں، اگر کان سنتے ہیں تو سن سکتے ہیں،
اگر دل دماغ ہے تو غور و فکر کر سکتے ہیں کہ جتنی شرک کی اقسام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھی، آپ ان کو ختم کرنے کے لیے آئے، آپ اپنے پاؤں کے نیچے رون ڈالا سب چیزوں کو، پوری زندگی جس کے لیے آپ نے مارے کھائی، صحابہ کرام کو پوری زندگی شہید کروایا اور ہجرت قبول کر لی، ہر چیز قبول کر لی، لیکن شرک کے سامنے آپ نے ہتھیار، یا مشرکین کے سامنے آپ نے ہتھیار نہیں ڈالے۔ مسئلہ ہر دور کا یہی ہے، اللہ کی عزت کا مسئلہ ہے، اللہ کی غیرت کا مسئلہ ہے، اللہ کے بندوں کا مسئلہ ہے۔ وما قدر اللہ حق قدری، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو فرما رہے وما قدر اللہ حق قدری، تم نے اللہ تعالیٰ کی قدر کو پہچانا ہی نہیں ہے، اللہ کے ساتھ تم لوگوں کو ملاتے ہو، پیروں فقیروں بابوں کو ملاتے ہو، اپنے معبودان باطلہ کو ملاتے ہو۔ وما قدر اللہ حق قدری، تم نے اللہ کی قدر کو پہچانا ہی نہیں۔ والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ میں سنو لوگو، اللہ کی طاقت کا ایک مظہر قرآن نے بیان کیا ہے۔ ساری کائنات، ساتوں زمین، ساتوں آسمان، ما بین السماوات والارض، جتنی مخلوقات ہیں، کل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک ہاتھ میں اٹھانا ہے اور بولنا ہے، پوچھنا ہے لمن الملک اليوم، بتلاؤ آج بادشاہت کس کی ہے؟ بولو آج کون ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ داتا دستگیر کون ہے؟ بگڑیاں بنانے والا کون ہے؟ مشکلیں حل کرنے والا کون ہے؟ والسماوات مطویات بیمینہ، میرے رب نے اپنی طاقت کا مظاہرہ قرآن پاک کی زینت بنایا ہے، اور اہل ایمان کو بتلایا اہل ایمان اتنے عظیم رب کو چھوڑ کر آپ کدھر جا رہے ہیں؟ کس کی طرف جا رہے ہیں؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہ سارے کا سارا بنانے والا تو میرے اللہ ہے۔ فرمایا لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، تمہارے اگلے، تمہارے پچھلے، تمہارے انسان، تمہارے جنات ایک میدان کے اندر کھڑے ہو جائیں اور اپنی اپنی چاہت کے مطابق اللہ سے مانگنا شروع کر دیں، اور اللہ آپ کی چاہت کے مطابق آپ کو دینا شروع کر دے۔ سوچئے ہماری چاہت کتنی ہے؟ ابن آدم کی چاہت، فرمایا ایک سونے کی وادی مل جائے تو کہتا ہے ایک اور ہو جائے، ایک اور مل جائے تو کہتا ہے ایک اور ہو جائے۔ فرمایا ابن آدم کی یہ چاہت کب ختم ہوگی؟ سرور کونین فرماتے ہیں ابن آدم کی یہ چاہت قبر کی مٹی سے ختم ہوگی، قبر کے اندر جائے گا تو یہ باتیں ختم ہوں گی۔ ہماری چاہتیں تو بہت بڑی بڑی ہیں، ہماری خواہشیں بہت بڑی ہیں۔ فرمایا تم اپنی خواہش کے مطابق مانگنا شروع کرو، تم نہیں، تم سے جتنی مخلوقات، اربوں کائنات کے لوگ پہلے گزرے ہیں وہ بھی اپنی چاہت کے مطابق مانگیں، تم بھی مانگنا شروع کر دو، تمہارے بعد والے بھی مانگنا شروع کر دیں، قیامت تک آنے والے لوگ اللہ سے مانگنا شروع کر دیں۔ اپنی اپنی چاہت کے مطابق مانگو، اللہ تمہاری چاہت کے مطابق تمہیں دے دے، اور اس کے بعد اللہ اپنے خزانوں کو دیکھے کہ خزانوں میں کتنی کمی آئی ہے، خزانے ختم ہو گئے ہیں، کچھ بچا بھی ہے یا نہیں بچا۔ میرا رب فرما رہا ہے میرے خزانے میں اتنی کمی نہیں آتی جتنی سوئی کو سمندر میں ڈبونے سے سمندر کے اندر کمی آتی ہے، لیکن میرے رب کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے پاس خزانے ہیں، اللہ کے خزانے ہمیشہ لبالب بھرے ہوئے، لاکھوں کو کھلا رہا ہے، لاکھوں کو پلا رہا ہے۔ کل یوم ہوا فی شأن، روزانہ میرے رب کی ایک نئی شان ہوتی ہے، میرے رب کی ہر چیز جو ہے اپنی جگہ پر آب و تاب کے ساتھ چمک رہی ہے، دمک رہی ہے۔ سورج بتلا رہا ہے کہ رب کی طاقت میں کوئی کمی نہیں آئی ہے، چاندنی بتلا رہی ہے چاند کی کہ رب کی طاقت میں کوئی کمی نہیں آئی ہے، پہاڑ اپنی جگہ پر موجود ہیں، بتلا رہے ہیں رب کی طاقت اپنی جگہ پر موجود ہے، سمندر بتلا رہے ہیں کہ سمندروں کو کنٹرول کرنے والی کوئی طاقت کائنات کے اندر موجود ہے، اور وہ کون سی طاقت ہے؟ وہ میرے اللہ کی طاقت ہے، وہ میرے رب کی طاقت ہے۔ اہل ایمان، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ اللہ کی توحید ہے کہ اللہ کی توحید سے ہم پیچھے ہٹے ہوئے ہیں، شرک کے اندر دھسے ہوئے ہیں، شرک کو قانونی حیثیت دی جا رہی ہے، شرک کو آبیاری کی جا رہی ہے، حکومتی سطح پر
شرک کو پروموٹ کیا جاتا ہے، حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ جب آپ اللہ کے ساتھ حالت جنگ میں ہوتے ہیں، جب اللہ کے آپ مد مقابل ہوتے ہیں، جب آپ اللہ کی مشکل کشائی کو، حاجت روائی کو چیلنج کرتے ہیں، تو بتلائیے کہ آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد کہاں سے آئے گی؟ کبھی ایسے ہو سکتا ہے کہ جس سے اللہ ناراض ہو ان کی مدد کرے؟ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، صرف زبان سے کلمہ نہیں ہوتا، یاد رکھیں، زبان سے کلمہ نہیں ہے، یہ کلمے کی پہلی قسم ہے زبان سے اقرار کرنا، اور اس کے بعد دل سے اس کی تصدیق کرنا، پھر اس کے بعد عمل کر کے دکھلانا۔ آپ کا عمل بتلائے گا آپ کا ایمان کیا ہے۔ آپ کا عمل ایمان کے خلاف ہوا، وہ آپ کا ایمان قابل قبول ہے، وہ آپ کا عمل قابل قبول ہے، وہ نہیں ہے، اللہ نے رد کر دینا ہے۔ انا اغنی الشرکاء، فرمایا کہ میں شریکوں سے بری ہوں، جو میرے ساتھ شرک کرتے ہیں، جو میرے ساتھ کسی اور کو ملاتے ہیں، بھی ان سے برات کا اظہار کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیا جنگ تھی؟ اپنے والد کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ، بادشاہ وقت کے ساتھ۔ اللہ کی توحید کا مسئلہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا اختلاف تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک دنیا کی سب سے بڑی تبلیغی دور ہے، دنیا کا سب سے بڑا طویل ترین دور ہے، سخت ترین دور ہے۔ انی دعوت قومی لیلا و نہارا، قرآن یہ فرما رہا ہے کہ میں نے دن اور رات اللہ تیرے دین کی بات کی ہے، 950 سال کی ہے، توحید کی بات کی ہے، دنیا کو توحید کی طرف لاتا رہا ہوں۔ فلم یزد دعاہم الا فرارا، لیکن ہوتا کیا تھا، جتنا میں ان کو تیرے دین کی طرف بلاتا، توحید کی طرف بلاتا، اتنا ہی شرک کی طرف جاتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چند دنوں کے لیے کوہ طور پر گئے، اور ایک پیغمبر کو چھوڑ کر گئے، ڈیوٹی لگا کر گئے حضرت ہارون کی، کہ بنی اسرائیل کا خیال کرنا کہیں شرک کے اندر مبتلا نہ ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 30 دن کے لیے گئے، 10 دن کا اللہ نے اضافہ کر دیا، 40 دن کے بعد واپس آئے، 30 دن تک نظریہ قوم کا ٹھیک رہا، 10 دن کے اندر قوم کا نظریہ اللہ کے بارے میں تبدیل ہو گیا۔ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر شرک نہیں آ سکتا، آپ کہتے ہیں ہم مطمئن لوگ ہیں، آپ بنی اسرائیل سے زیادہ آپ کا ایمان ہے، پیغمبر کی موجودگی میں، پیغمبر موجود ہے، حضرت ہارون موجود ہیں، حضرت موسیٰ کے بڑے بھائی ہیں، پیغمبر موجود ہے، پیغمبر کی موجودگی میں قوم نے کیا کیا؟ بچڑی کی پوجا شروع کر دی۔ 10 دن کے اندر قوم کا ایمان ختم ہو گیا، 10 دن کے اندر قوم توحید سے شرک کی طرف چلی گئی۔ ہمیں صدیاں بیت گئی ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارا ایمان تو ہے پتھر پہ لکیر ہے، میرے ایمان تو کچھ بھی نہیں ہوتا، میں جو مرضی یہ کرتا رہوں۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اہل ایمان فکر کریں، توحید کی فکر کریں۔ آپ کی نسلیں گمراہی کی طرف جا رہی ہیں، آپ کی عورتیں گمراہی کی طرف جا رہی ہیں، آپ کا معاشرہ غلط طرف جا رہا ہے، غلط سمت کی طرف جا رہا ہے۔ درد دل کے ساتھ یہ بات سوچے کہ آخر کاری بنے گا کیا اس معاشرے کا، جو اللہ کے مد مقابل کھڑا ہو جائے۔ فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اللہ کے ساتھ جنگ نہ اختیار کرنا، اللہ کو نہ بھلانا۔ اللہ کے ساتھ محبت کس کے ساتھ کرنی ہے؟ سب سے زیادہ محبت کائنات کے اندر اگر ایک انسان کر سکتا ہے تو اپنے رب سے کر سکتا ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ آپ کی محبت اللہ کے ساتھ، آپ کی عقیدت اللہ کے ساتھ، آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ، زندگی کا ہر لمحہ، ہر ساتھ، ہر گھڑی، اور قیمت دیکھی اس کی کیا ہے، اس کی قیمت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی توحید کی قیمت کیا ہے؟ فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، جو دنیا سے جاتے ہوئے آخری جملہ، آخری کلام لا الہ الا اللہ کہتا ہے، سرور کونین نے فرمایا دخل الجنہ، اللہ کی جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے۔ یہ اس کی عظمت ہے، اس کی طاقت اور قوت ہے۔ قیامت کے دن فرمایا کہ انسان آئے گا، اس کے بے شمار گناہ ہوں گے، تہامہ پہاڑ کے برابر گناہ ہوں گے، ایک ایک اس کے گناہوں کا رجسٹر منتہائے نظر تک پھیلا ہوا ہوگا۔
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے ایک اس کا عمل ہمارے پاس ہے، ایک عمل ہے ہمارے پاس. وہ عمل کیا ہے؟ فرمایا وہ لایا جائے گا عمل. ایک اس کو حدیث بطاقہ کہتے ہیں. حدیث بطاقہ، ایک ٹکڑا، بطاقہ ٹکڑے کو کہتے ہیں. ایک ٹکڑا لایا جائے گا، کاغذ کا ایک ٹکڑا لایا جائے گا. وہ انسان بھی دیکھ کے حیران ہوگا، لوگ بھی دیکھ کے حیران ہوں گے. گناہوں کے انبار، پہاڑوں کے برابر گناہ. یہ ایک چٹ، ایک رکا، یہ کیا کرے گا؟ سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ ایک طرف پہاڑ کے برابر گناہ ہیں اور نام اعمال کے اندر رکھے ہوئے ہیں، ترازو کے اوپر رکھے ہوئے ہیں. دوسری طرف ایک چٹ ہے. یہ چٹ کیا کرے گی یہاں پہ؟ یہ بطاقہ یہاں پہ کیا کرے گا؟ سرور کونین نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ دوسرے پلڑے میں وہ بطاقہ رکھ دیا جائے گا، وہ چٹ رکھ دی جائے گی. اب ہوگا کیا؟ منظر کیا نظر آئے گا؟ منظر یہ نظر آئے گا وہ گناہوں کے انبار اس ایک بطاقہ کے سامنے ہلکے ہو جائیں گے. یہ بطاقہ بھاری ہو جائے گا، یہ چٹ بھاری ہو جائے گی. فرمایا یہ کیا ہے اس چٹ کے اوپر؟ اس چٹ کے اوپر ہے لا الہ الا اللہ. اس کا تعلق اللہ سے خالص تھا، اس کی بنیاد اللہ سے خالص تھی. کبھی زندگی میں اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا، باوجود گناہوں کے میرا رب فرمائے گا اس کو بھی معاف کر رہا. فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا. رائی کے دانے کا کیا مراد ہے؟ رائی کا دانہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے؟ ایمان سے مراد کیا ہے؟ خالص توحید. خالص توحید. رائی کے دانے کے برابر کوئی اور عمل نہیں کر سکا. رائی کے دانے کے برابر ایمان موجود ہے، جہنم میں چلا گیا ہے. اللہ کا آرڈر ہوگا اب گناہوں سے پاک کر کے اس کو جنت میں داخل کر دو، کیونکہ اس کے پاس توحید تو خالص تھی. اگر توحید نہیں ہے تو یاد رکھیے کچھ بھی نہیں ہے. توحید نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. خسر دنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین. یہی انبیاء کی دعوت، یہی انبیاء کا مشن. پہلی بات. اور دوسری بات اور اہم ترین بات، امت کے مسائل میں امت بکھری ہوئی ہے. امت کے اندر افتراق ہے، انتشار ہے، فرقہ بندی ہے، سیاسی تقسیم ہے، مذہبی تقسیم ہے، علاقائی تقسیم ہے، رنگ و نسل کی تقسیم ہے، خاندانوں کی تقسیم ہے. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کے سامنے پیش کیا. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. کوئی تمہارے خاندان کی حیثیت نہیں، کسی عربی کو اجمی پر فضیلت نہیں، اجمی کو عربی پر فضیلت نہیں، گورے کو کالے پر نہیں، کالے کو گھولے پر نہیں، ادنا کو اعلیٰ پر نہیں، اعلیٰ کو ادنا پر نہیں. کسی کی کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے عزت والا وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے، جس کا اللہ سے تعلق ہے. خاندانی طور پر ابو جہل، بنو ہاشم، رسول اللہ کا قریبی رشتہ دار. ابو لہب رسول اللہ کے چچا. اور دوسری طرف حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت سلیمان فارسی رضوان اللہ علیہم اجمعین. بتلائیے اللہ تعالیٰ کے ہاں کس کو شرف ملا ہے؟ خاندانی شرف کدھر گیا؟ قوم کا شرف کدھر گیا؟ سادات کا یہ نعرہ کدھر گیا؟ ہم سید ہیں. سادات کی یہ بات کدھر گئی؟ کسی سید کو کسی پر کوئی حیثیت نہیں ہے، کسی کو کسی پر کوئی حیثیت نہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر حیثیت رکھی ہے، مقام رکھا ہے، مرتبہ رکھا ہے تو صرف اور صرف وہ توحید پر رکھا ہے، دین پر رکھا ہے، وہ تقوی کی بنیاد پر رکھا ہے. حضرت بلال چلتے زمین پر ہیں، پاؤں کی آہٹ جنت میں سنائی دے رہی ہے. اور دوسری طرف ابو لہب ہے، تبت یدا ابی لہب وتب. قبیلہ ہاشم کا سردار، سیدوں کا سردار. قرآن کیا فرما رہا ہے؟ اس کے ہاتھ اور پاؤں ٹوٹ جائیں. کیوں؟ کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا ہے. یہ دنیا کے اندر یہ جو تقسیم ہے، مختلف فرقوں کے اندر بٹے ہوئے ہیں، جماعتوں کے اندر بٹے ہوئے ہیں، گروہوں کے اندر بٹے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے تو اس کو ختم کر دیا. دوسرا سب کو حکم دیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی اللہ کا قرآن ہے. هَذَا حَبْلُ اللَّهِ. یہ اللہ کا قرآن اللہ کی رسی ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اللہ کی رسی ہے. یہ اللہ کی رسی دو چیزیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے, آپ نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا ترکت فیکم امرین, دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا, فرمایا میرے بعد تم اختلاف دیکھو گے, بہت زیادہ اختلاف دیکھو گے. کوئی کہے گا میرا امام ٹھیک, کوئی کہے گا میرا امام ٹھیک, کوئی کہے گا میرے مفتی کا فتویٰ ٹھیک, کوئی کہے گا میرے مفتی کا فتویٰ ٹھیک, کوئی کہے گا ہمارا بڑا ہے, کوئی کہے گا ہمارا بڑا ہے. ہائے کہ تو خطیب اعظم ہر ایک بن جاتا ہے, ہر ایک جو ہے وہ اعظم ساتھ لگا لے گا. امت جائے گی کدھر؟ امت کس کی بات مانے گی, کس کے پیچھے چلے گی؟ فرمایا ترکت فیکم امرین, لوگوں سن لو, جب اختلاف پیدا ہو, دنیا اختلافات کا شکار ہو, تو دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. لن تضلوا بعدی ما تمسکتم بہما, میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک ان دونوں کو پکڑے رکھو گے. اللہ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے رسول وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا وہ دو چیزیں کتاب اللہ, ایک اللہ کی کتاب ہے, ایک رسول اللہ کی سنت ہے. یہ دو چیزیں ہیں, یہ آپ کو دی ہیں. اختلافات ان دو چیزوں پہ ہو ہی نہیں سکتے ہیں. اس کے اندر بھی لوگوں نے اختلاف پیدا کر دیا ہے. عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ میں نے قرآن کو ماننا ہے, حدیث کو ماننا ہے, قرآن و حدیث کا میں پابند ہوں, اس کے علاوہ کسی چیز کا پابند نہیں. ائمہ محدثین فقہاء قربان جائیں ان پر, ان کی محنتوں پر قربان جائیں. کوئی ایک محدث ایسا نہیں ہے جس نے یہ کہا ہو میری بات ماننی ہے, میری بات. سب نے کہا ہے کہ اس کی بات ماننی ہے جس کی بات ہم مان کر بھی اسلام کی طرف آئے ہیں, اور وہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام رحمہ اللہ تعالی, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی, پوچھنے والے نے پوچھا امام صاحب ایک طرف رسول اللہ کی حدیث, ایک طرف آپ کی بات, کس کو مانے کس کو نہ مانے؟ امام صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ امام صاحب کا چہرہ سرخ ہو گیا اور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تجھے ہدایت دے, تو نے کیسا سوال کیا ہے؟ ایک طرف رسول اللہ کی حدیث ہے, ایک طرف میری بات ہے. فرماتے ہیں آج ہم ایک بات کرتے ہیں, کل اس بات سے رجوع کر لیتے ہیں, صبح کو کرتے ہیں, شام کو رجوع کر لیتے ہیں. ہماری کسی بات کو نہ ماننا, پھر کس کو مانے؟ فرمایا حدیث مصطفیٰ کو ماننا جس کو ہم مان رہے ہیں. صح الحدیث فهو مذہبی, صحیح حدیث میرا مذہب ہے. امام صاحب تو یہ فرما رہے ہیں, امام شافعی یہی فرما رہے ہیں میری بات نہ ماننا, مالک کی نہ ماننا, اوزائی کی نہ ماننا, کسی کی نہ ماننا. کس کی ماننا؟ اس کی ماننا جس کی ہم سارے ماننے کے پابند ہیں. اور وہ کون ہے؟ وہ آمنہ کے لال ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ کا امام وہ, میرا امام وہ, آپ کا قائد وہ, میرا قائد وہ. آپ کہتے ہیں میں آپ کے قائد کو نہیں مانتا, میں کہتا ہوں میں آپ کے قائد کو نہیں مانتا. یہ بتلائیے, دل پر ہاتھ رکھ کے, سینے پہ ہاتھ رکھ کے, سوچ کر, فکر کر, کوئی کائنات کے اندر کوئی ایسا بدنصیب ہے جو یہ بات کہے کہ میں محمد رسول اللہ کو نہیں مانتا؟ فرق ہے دنیا والوں, فرق ہے, بہت بڑا فرق ہے. یہی وہ فرق ہے جو آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ ان کو مانو کوئی مسئلہ نہیں ہے, نہ مانو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہاں مانو گے تو اللہ تعالیٰ ایمان والا مانے گا, نہیں مانو گے اللہ ایمان ختم کر دے گا. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے رب کی قسم ہے, کتنی بڑی بات میرا رب کہہ رہا ہے. میرا رب اگر قسم نہ بھی اٹھائے تو رب کیا ہے؟ سچا ہے. لیکن قسم اٹھائی دنیا والوں کو متوجہ کرنے کے لیے, بات کو پختہ کرنے کے لیے, قیامت تک لوگوں کے ذہنوں کے اندر مہر ثبت کرنے کے لیے کہ میں نے تو یہ آرڈر کر دیا تھا. فلا وربک لا یؤمنون, تیرے رب کی قسم بندہ مومن نہیں ہے. جس کے بارے میں اللہ کہے مومن نہیں ہے, وہ مومن ہو سکتا ہے؟ اللہ کون مومن نہیں؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حتی یحکموک فیما شجر بینہم, یہاں تک کہ وہ شخص مومن نہیں ہے جب تک تیری ایک ایک بات کو, ایک ایک حدیث کو, ایک ایک فرمان کو, ایک ایک سنت کو دل, دماغ, سوچ, فکر, انداز, عمل سے تسلیم نہیں کرتا. اللہ فرماتے ہیں میں اس کو مومن نہیں مانتا. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ جو فیصلہ کر لیں, جو آپ نے فیصلہ کیا, آپ نے کیا فیصلہ کیا؟ اہل ایمان اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اللہ کی اطاعت, رسول اللہ کی اطاعت, اللہ کی بات, رسول اللہ کی بات, عبادت اللہ کی, طریقہ رسول اللہ کا, سجدہ اللہ کو, طریقہ رسول اللہ کا, قوم اللہ کے سامنے
طریقہ رسول اللہ کا، ایک ایک بات اللہ کے لیے ہے، لیکن طریقہ کس کا ہے؟ طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس بات میں اہل ایمان نے اس میں بھی اختلاف کر لیا، اس میں بھی لوگ بکھر گئے۔ یہ بھی کوئی بکھرنے کی چیز تھی؟ اتنی وضاحت، پورا قرآن بھرا ہوا ہے، حدیث بھری ہوئی ہے، اللہ کی مانو، رسول اللہ کی مانو۔ ہم اللہ کی بھی نہیں مانتے، رسول اللہ کی بھی نہیں مانتے، اور پھر کہتے ہیں امت کو مار کیوں پڑ رہی ہے۔ پھر ہم لیبل لگانا چاہتے ہیں ہم سب مسلمان ہیں، سب جنت میں جائیں گے۔ آپ بے شک یہ جملہ کہہ دیں، اپنے آپ کو مطمئن کر لیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ضابطہ نہیں ہے، میرے رب کا یہ ضابطہ نہیں ہے، میرے نبی کا یہ ضابطہ نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسی کو جنت میں داخل کرے گا جس کے دل میں خالص توحید ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو جنت میں داخل کرے گا۔ مومن کون ہے؟ مومن وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو تسلیم کر کے اپنی زندگی کے اندر نافذ کرتا ہے تو مومن ہے، نہیں کرتا مومن نہیں ہو سکتا۔ اہل ایمان، مسلمانوں، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہم لوگ مختلف گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ اس کو مار پڑی وہ خوش ہوتا ہے، اس کو مار پڑی وہ خوش ہوتا ہے، آپس میں لڑتے ہیں، تو ٹھیک ہے تو غلط ہے، میں ٹھیک ہوں تو غلط ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، معیار قرآن و سنت ہے۔ ہم اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کہتے، معیار قرآن و سنت ہے۔ آپ قرآن و سنت کو پڑھیں، قرآن کا مطالعہ کریں، حدیث کا مطالعہ کریں، جو قرآن کا نچوڑ ہے، جو حدیث کا نچوڑ ہے، اسی کو آپ اپنائیں، وہی ٹھیک ہے۔ ہماری بات تو آج ٹھیک ہے، کل غلط ہو سکتی ہے، ہماری بات تو ہماری بات ہے۔ دعویٰ ہمارا یہ ہے کہ قرآن اور حدیث صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات، اس کے علاوہ تیسری کوئی بات بھی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا ایک گروہ قیامت تک حق پر رہے گا، ایک گروہ جو میرے زمانے سے چلے گا، لا یضرهم من خالفہم، فرمایا دنیا ان کی مخالفت کرے گی لیکن وہ مٹیں گے نہیں، چلتے رہیں گے چلتے رہیں گے چلتے رہیں گے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ اہل ایمان یہ بتلاؤ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب آپ شامل ہوں گے، مہدی کے لشکر میں شامل ہوں گے، حضرت عیسیٰ کے لشکر میں شامل ہوں گے، تو آپ مسلمان بن کے شامل ہوں گے یا کسی فرقے کے منتظم بن کر شامل ہوں گے؟ وہاں کیا کہیں گے؟ میں کون سا فرقہ ہے میرا، کون سا گروہ ہے میرا، کہاں سے میں آیا ہوں، کس کو میں مانتا ہوں؟ آپ نے مہدی کے لشکر میں شریک ہونا ہے، آپ نے حضرت عیسیٰ کے لشکر میں شریک ہونا ہے، تو وہاں جانے والا وہی ہوگا، وہی خوش نصیب ہوگا اس لشکر میں جانے والا جو کہے گا میں خالص قرآن و حدیث کو مانتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانتا ہوں، اس کے علاوہ کسی اور کی بات کو میں نہیں مانتا۔ یہی یاد رکھے پیغام ہے، یہی ہمارا نظریہ ہے، یہی ہماری سوچ ہے، یہی امت کو بتلانا ہے کہ بڑے بڑے مسائل، اللہ کی توحید کا مسئلہ، رسول اللہ کی رسالت کا مسئلہ، اللہ کی توحید کے صحیح طریقے سے مانے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، بات کو، سنت کو، حدیث کو صحیح طریقے سے مانے، آپ اس نظریے کو قائم کریں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے دنیا کے اندر اللہ نے تمہاری مدد کرنی ہے، پوری دنیا پر غالب کرنا یہ میرا کام ہے۔ غلبہ اللہ نے دینا ہے، آپ نے اور میں نے نہیں دینا۔ ہماری پالیسیاں کمزور ہیں، ہماری باتیں کمزور ہیں، ہمارے معاملات کمزور ہیں، ہمارے تجزیہ نگاروں کی غلط تجزیے ہیں، لیکن میرے رب کا تجزیہ، میرے رب کی بات، نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، قریش کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، ایک چیز کا اقرار کر لو، خالص اقرار کر لو، تملک العرب والعجم، اللہ تعالیٰ عرب و عجم کا مالک بنا دے گا۔ پوچھا وہ ایک چیز کیا ہے؟ کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہی ہماری دعوت ہے، یہی امت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اسی کو آپ نے پھیلانا ہے، اسی کے لیے زندگیاں وقف کرنی ہے، اسی کے لیے اولاد کی تربیت کرنی ہے، توحید سکھلائیں اولاد کو، روزانہ اس کی تجدید کریں، لا الہ الا اللہ کا ورد نہیں، لا الہ الا اللہ کی تجدید کریں۔ عقیدوں کو دیکھیں، عقیدوں میں بگاڑ جلدی آتا ہے، عقیدے کا بگاڑ، عمل کا بگاڑ، کردار کا بگاڑ، ہر چیز کا بگاڑ، معاشرے کا بگاڑ، ہر چیز کا بگاڑ عقیدے پر مشتمل ہے۔ اگر عقیدہ درست ہوگا تو معاشرے کا ہر پہلو درست ہوگا، عقیدہ خراب ہوگا معاشرے کا ہر پہلو خراب ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رہے اسلام پر زندہ رہیں، جب موت آئے تو ایمان پر موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب